سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطہرہم وتزکیہم بہا. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، یہ بہت ہی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ ذوالجلال کا فرمان معظم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجیے. وتزکیہم بہا، ان کے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اور ان کو باعث برکت بنانے کے لیے یہ زکوٰۃ ان کے مالوں سے وصول کیجیے. رمضان المبارک کا مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں انسان رفع درجات کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، وہاں مسلمان پر ایک واجب یہ ہے، فرض یہ ہے کہ اسلام کا ایک مہم رکن زکوٰۃ اس کو بھی ادا کرے. اگر کسی کی ترتیب یہ بن چکی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہی اپنے معاملات کے حسابات کرتا ہے تو اسے زکوٰۃ وقت پہ دینی چاہیے. آج کی اس خوبصورت مجلس میں ہماری گفتگو اسی نکتے پر ہوگی، زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ثمرات کیا ہیں. زکوٰۃ یہ تزکیہ سے مصدر ہے، اور زکوٰۃ کے بنیادی طور پر 4 مطالب پیش کیے جاتے ہیں. پہلا مطلب طہارت و پاکیزگی. ارشاد ربانی ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے شرک اور نافرمانی سے پاک کیا، بچا لیا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا رب اس کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو اس سے بہتر ہو. تو زکوٰۃ کا دوسرا مطلب صلاحیت بھی ہے، درستگی بھی ہے. تو زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ درست سمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو رب تعالیٰ 4 چاند لگا دیتے ہیں اور اسے صحیح راستے کے تعین میں مدد فرماتے ہیں اور اس کی سمت صحیح متعین ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کا تیسرا معنی تعریف اور مدح، اور اسی طرح برکت، افزائش اور نشو و نما. زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے برکت، افزائش، نشو و نما.
رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے۔ واجبی صدقہ مراد ہے یعنی زکوٰۃ، جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور نیکی میں بڑھا دیں۔ تو زکوٰۃ کا تیسرا مطلب ہے برکت۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے، افزائش اور نشو و نما، اس کا مال ہمیشہ بڑھتا اور بڑھتا ہی نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ کا چوتھا مطلب تعریف اور مدح۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بس تم اپنی تعریف اور مدح خود ہی بیان نہ کرو، اللہ ذوالجلال خوب جانتے ہیں کون ہے متقی۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی تعریف والا ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کی مدح آسمانوں پہ اللہ ذوالجلال فرشتوں کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کو اسلام کے اس مہم رکن پہ غور کرنا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی تھی اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، جس طرح نماز واجب ہے زکوٰۃ بھی واجب ہے، جس طرح نماز رکن ہے زکوٰۃ بھی رکن ہے، جو اس میں فرق کرے گا میں اس سے لڑائی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس میں زکوٰۃ ایک مہم رکن ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ اگر انسان ادا کرتا ہے تو اسے کن کن ثمرات کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، سچا مومن ہی وہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند بن جائیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو تمہاری اور ان کی اخوت میں فرق آ جائے گا۔ زکوٰۃ یہ سچے مومن کی ہی علامت ہے کہ اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ جہاں یہ ایمان کی دلیل ہے وہاں سچے مومن کی بھی دلیل ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی حقیقی اور سچے مومن ہے۔ بلکہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن معاویہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، تین کام جس شخص نے کر لیے اسے ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ من عبد اللہ وحدہ،
لا الہ الا اللہ، پہلا کام جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ، اور دوسرا کام وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، طِيبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، ہر سال کے بعد دل کی خوشی سے وہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت اور زکوٰۃ دینا، اور دل کی خوشی سے ہر سال یہ ادائیگی کو ممکن بنانے والا شخص ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے غم اور خوف دور ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ کا پانچواں فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی تو رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا چھٹا فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے ہی کامیابی کی ضمانت ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی ہر کاروبار کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور ان کا آخرت کے دن پر بھی یقین ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا ساتواں فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان اپنی ذمہ داری سے ایمانی، معاشرتی، اخلاقی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادیت زکاة مالک، جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہو، فقد قضیت ما علیک فیہ،
تو تم نے وہ حق پورا کر دیا جو تم پہ اللہ نے حق نافذ کیا تھا، تو تم نے وہ واجب پورا کر دیا جو تجھ پہ کیا گیا تھا۔ اذا ادیت زکاۃ مالک، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقد قضیت ما علیک فیہ، تو نے اس مال کے بارے میں جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ ومن جمع مالا حراما، اور جس نے حرام مال کو جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس حرام مال سے صدقہ کیا، لم یکن له فیہ اجر، تو اس میں اسے کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ وکان اصرہ علیہ، اور یہ مال قیامت کے دن اس پر بوجھ بن جائے گا۔ اور یہ روایت ابن حبان اور صحیح الترغیب کی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا 7واں فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وصام رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے، ان یدخلہ الجنہ، کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہاجر فی سبیل اللہ، اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، او جلس فی ارضہ، یا اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا ہے، التی ولد فیہا، جہاں اسے پیدا کیا گیا۔ زکوٰۃ کا اگلا فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان ہر قسم کی شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الترغیب اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہو تو تم اپنے آپ سے شر کو دور کر لیتے ہو۔ زکوٰۃ جہاں یہ اسلام کا مہم رکن ہے، وہاں اس کی ادائیگی کے یہ بہت بڑے فوائد ہیں۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو بر وقت ادا کرے، زکوٰۃ کو اسلام کا رکن سمجھتے ہوئے، فرض اور واجب سمجھتے ہوئے، اس میں کسی قسم کے حیلے اور بہانے نہ بنائے، بلکہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا مومن ثابت کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی شر اور فساد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور کامیابی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے، اور جنت کا حقدار بننے کے لیے اسے بر وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہاں 3 باتیں میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آج کچھ لوگ تو زکوٰۃ دیتے نہیں، ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، وہ اگر اربوں روپے کے بھی مالک ہیں، 1 روپیہ بھی ساتھ ان کے نہیں جائے گا۔ عقل مند سے عقل مند درزی کو کہہ بھی دے، وہ کفن میں جیب نہیں لگاتا۔ کچھ لوگ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور مال جتنا اس کے پاس جمع ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا یہ تو وارث ہی استعمال کریں گے، لیکن 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکے گا، لیکن قیامت کے دن حساب سارے مال کا اسی دینا پڑے گا۔
دوسری بات، زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، جب مال اتنا ہو جائے جو زکوٰۃ کا جو نصاب بنایا گیا ہے 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اگر رقم 1 سال تک آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی اور اس کے برابر اگر قیمت آپ کے پاس 1 سال پڑی ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ وقت پہ زکوٰۃ دیجیے۔ کچھ لوگ پورے سال کی زکوٰۃ کو آخری وقت الگ کرنے کی بجائے اپنے کاروبار میں رکھتے ہیں اور پھر اگلے سال تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ نے اس کو وقت پہ ادا نہیں کیا، یہ درست نہیں کیا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اناج اور غلہ تم گھر لاؤ تو اس کا عشر دو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو وقت ہے اس وقت پہ ادا کرو۔ یہ جو سارا سال تم تقسیم کرتے ہو اور تمہارے مال میں پروفٹ بھی لگتا رہتا ہے، یہ پروفٹ تو تم خود کھا لیتے ہو۔ رب کے مال کا پروفٹ تم یوز کرنے کے کس طرح مجاز ہو گئے؟ اس غلطی سے بھی امت کو باز آنا چاہیے۔ بلکہ اگر تقسیم کرنا ہی ہے تو یہ صحیح بات ہے، وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ تیسری اور ضروری بات، زکوٰۃ اسلامی مہینے کے اعداد و شمار کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ 8 سے 11 دن کی زکوٰۃ ہر سال دیتے نہیں ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اسلامی قوانین کے مطابق اسلامی مہینے کے ایام اور اعداد و شمار کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہر قسم کے ہیلے بہانے سے بچائے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنائے تاکہ ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکیں اور اپنے مال کو بھی پاک کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔